نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر معاشی معاہدہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں آنے والا وقت اچھی نوید لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اندرون لاہور میں آتش زدگی کے واقعہ میں جان گنوانے والے 10 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحومین کی مغفرت اور لواحقین کے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم نے مشکل ترین حالات دیکھے۔ IMF سے مذاکرات حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ آنے والا وقت اچھی نوید لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے اعتماد سازی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر کی نوید لے کے آئے گا۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شخص کہاں ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ایک نیا معاشی معاہدہ کریں۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شہزاد اکبر کہاں گیا جو 10 والیوم لے کر 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتا تھا؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو، میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے آج وہ شخص توشہ خانہ کا حساب نہیں دے سکتا۔ حمزہ شہباز نے آتش زدگی کے واقعے میں کسی بھی ادارے کی غفلت کی صورت میں تحقیقات کروانے کا بھی اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کارکن جیلوں اور لیڈر ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں۔ PTI چیئرمین لیڈر ہیں تو عدالت میں جا کر کہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار میں ہوں اور کارکنوں کو بچائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز۔ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج میں اتحاد و یکجہتی میں نوجوانوں کے کردار پر خصوصی سیمینار۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لیگی رہنما نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ نوجوان دیکھیں کہ کس وزیر اعظم کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی۔ ہم نے نوجوانوں کو ڈنڈے نہیں تھمائے بلکہ لیپ ٹاپ دیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی قیادت تھی جس نے اس ملک کو اچھے نوجوانوں کو اچھے موقع دیے، اسکالرشپس دیں، کالجز دیے، یونیورسٹیز دیں، لیپ ٹاپس دیے، یوتھ کے لیے اچھے پروگرامز چلائے۔ لیپ ٹاپ دیے گئے، ڈنڈے نہیں دیے گئے۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے مزید کہا کہ آج ملٹری کورٹس میں جن پر مقدمات چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے۔ اگر وہ لیڈر ہے تو عدالت میں آ کر ذمہ داری تسلیم کرے۔ عام کارکن جیل بھگت رہے ہیں اور لیڈر AC والے کمروں میں بیٹھے ہیں۔ وہ جو غریبوں کے بچے 200-400 طالب علم جس کو ایک لیڈر نے کہا کہ ڈنڈے پکڑو، سڑکوں پہ چڑھو اور تنصیبات توڑ دو، آگ لگا دو، جلا دو، آج وہ سارے بچے سزائیں بھگت رہے ہیں اور ان کے لیڈرز آج بھی ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، لیکن مقدمے کون فیس کر رہے ہیں؟ وہ بچے، وہ نوجوان جن کو اکسا کے سڑکوں پہ بھیجا گیا تھا۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ نوجوان ایسا لیڈر تلاش کریں جو تقسیم کرنے کے بجائے سب کو اکٹھا کریں۔ نون لیگ ٹیچر ونگ کے کوارڈینیٹر محمد مزمل، DPI کالجز اور ڈائریکٹر کالجز نے بھی سیمینار سے خطاب کیا۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ IMF معاہدے کا مقصد ملک کو مزید قرض دلانا نہیں بلکہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ IMF کی وجہ سے دیگر مالیاتی ادارے بھی تعاون کریں گے۔ اس ڈیل نے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نجی ہوٹل میں سیاحت کے حوالے سے خصوصی تقریب، مہمان خصوصی گورنر پنجاب تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ماحول اور موسم منفرد ہیں۔ سیاحت ملک کے لیے اثاثہ ہے۔ سیاحت کے لیے سب سے زیادہ کام نواز شریف کے دور میں ہوا۔ گزشتہ 4 سال میں ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھایا گیا۔ IMF سے قرض لیا مگر شرائط پوری نہیں کی گئیں۔ 9 مئی کے واقعات قومی شرمندگی کا باعث ہیں۔ حملہ ہمارے ہی بھائی مگر ان کو گمراہ کیا گیا۔ کوئی بھی ملک اپنے شہیدوں کی بے توقیری کا نہیں سوچ سکتا، لیکن کیا کریں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہماری فیملیز ہیں جن کے ذہن نفرتوں سے اس قدر بھر دیے گئے تھے کہ وہ اپنے شاید آپے سے باہر ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں رہا کہ ریڈ لائن کہاں پہ اور کس کو کیسے عبور کرنا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے ملک کو فوڈ باسکٹ بنانے کے لیے بڑے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ چارٹر آف اکانومی ملک کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر یقین کرتے ہوئے
اچھی پالیسیز، اور دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. کوئی بھی شخص، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی انسان پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک یونیورسل پرنسپل ہے، دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو ہم انسانوں کے اندر ٹو ایئر از ہیومن، ہم سب انسان ہیں. تو یہ ہم نے ضرور بحث کرنی چاہیے کہ آج یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے. گورنر بلیغ الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ 2013 کے بعد پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، مگر گزشتہ 4 سال میں یہ 47ویں نمبر پر آ گیا. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما شافع حسین نے کہا ہے کہ ہم سے نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی کوئی مشورہ ہوا ہے، نہ ہی ہماری طرف سے کوئی نام دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ شہباز شریف سے ملاقات میں اٹھایا ہے. 15 سے 20 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. مسلم لیگ کاف کے ترجمان قاسم مہدی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں گفتگو کے دوران چودھری شافع حسین نے کہا کہ سیاست اپنی اپنی. مونا صلاحی کا فیصلہ تھا کہ چودھری سالک، اور میری رائے ہے کہ اگر مونا صلاحی نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے تو اپنی جماعت بنا لیں. مسلم لیگ کاف میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور خون بہانے کو جہاد قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ ملک کے لیے قربانی ہمیشہ غریبوں نے دی ہے. حکومت نے اگر ڈنڈے کے زور پر مظاہرہ ختم کروانے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں راحیل علی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سول سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خوشحال رکھنے میں مزدور طبقے کا کردار بہت زیادہ ہے. ملک پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، غریب قربانی دیتے ہیں. کورونا وائرس ہو یا پھر قرض اتارو ملک سنوارو کا مطالبہ، غریب ماؤں اور بیٹیوں نے قربانیاں دی. کل کسی نے ملک پر حملہ کیا تو غریب لوگ ہی سرحدوں پر لڑیں گے. پنجاب کے ملازمین، انہوں نے اس ملک کو سنبھالا دیا. آپ ملک کی عزت ہے، آپ ملک کی شان ہے، آپ ملک کا اصل پاسبان ہے، آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں. سراج الحق نے کہا کہ پاکستان مقروض ملک ہے لیکن اشرافیہ امرات حاصل کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں ظلم اور جبر کی وجہ سے اپنے گھروں اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی داد رسی کرنی چاہیے. میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حال پرسی کرے؟ آپ لوگوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ آ کر ان بچوں کا پوچھے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب ہر لحاظ سے امیر صوبہ ہے. اگر بلوچستان، کے پی اور سندھ نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا تو پنجاب کیوں نہیں کر رہا؟ ہماری لیگل ٹیم مظاہرین کے ساتھ ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز. استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اوان سے ینگ ڈاکٹرز کے وفد نے ملاقات کی. ینگ ڈاکٹرز نے استحکام پاکستان پارٹی کی مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا. ملاقات میں ینگ ڈاکٹرز کے وفد نے اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا. اس موقع پر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے قول و فعل میں واضح تضاد رہا. 9 مئی کے سانحے کے بعد پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ سیاسی جماعتیں تو ایسے اقدامات نہیں اٹھاتی جیسا پی ٹی آئی نے کیا. پی ٹی آئی کا ایجنڈا فوج کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا تھا. سارا پلاننگ کے تحت کیا گیا جس کی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے. ترجمان آئی پی پی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ پاکستان کے جو وفادار تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سیشن کوچ لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل خارج کر دی. اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کی رہائی کی روک پر اعتراض کرنے پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو جاری شوکاز نوٹس پر سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق. پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل پر سماعت. ایڈیشنل سیشن جج نے ایف آئی اے کی درخواست خارج کر دی. درخواست میں جوڈیشل میجسٹریٹ کے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا. رقم کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دینے کا حکم دیا جائے. درخواست میں جوڈیشل میجسٹریٹ کے احکام کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی تھی. دوسری جانب اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے روپکار پر عمل
न करने और इस पर एतराज करने के मामले पर कार्रवाई की तो सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल अदालत में पेश हुए। अदालत ने नाराजगी का इजहार किया कि जब रोप कार्ड जारी कर दी गई तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस से किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लें तो वो भी उनको समझ नहीं आता। क्या पुलिस अदालतों से बड़ी हो गई है? अदालत ने बावर करवाया कि अगर अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें, पहले अदालती हुक्म पर अमल करें, फिर इस शोकास नोटिस को देखते हैं। जेल हुकाम ने परवेज इलाही की रिहाई की रोपकार पर एतराज उठाया और एक दरखास्त दायर की थी जिसमें इस्तदा की गई कि अदालत के मशरूत हुक्म की समझ नहीं आ रही, इसकी वजाहत की जाए। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वजीर आला की पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में रोपकार पर एतराज करने पर सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को जारी शोकास नोटिस पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सानिहा 9 मई पर खतीजा शाह समेत 4 अफराद की हिरासत के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफसीलात मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में। सानिहा 9 मई पर खदीजा शाह और दीगर की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तों में खदीजा शाह और हुमा सईद समेत 4 अफराद की हिरासत को चैलेंज किया गया। अदालत ने दरख्वास्तों पर 26 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस मरहले में हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। 9 मई के वाक़यात ने हुजूम की अदम बर्दाश्त और खतरनाक जुनूनी कैफियत को जाहिर किया। इन बदकिस्मत वाक़यात ने सिविल अदालती निज़ाम को भी चैलेंज किया। इस वाक़े से पहले अवाम ने जिना हाउस में ऐसी तोड़ फोड़ नहीं देखी। अदालती फैसले में मजीद कहा गया, रियासत ने अपने आप को बचाना था। पुलिस ने इसी तनाज़ुर में फौरी मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। जो भी मुलव्विस पाया गया उसकी कानून के मुताबिक शनाख्त की गई। 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बिलाशुबा मुलज़िमों के कानूनी हुकूक हैं जिनका अदालतें तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। दरख्वास्त गुजारों के लिए इस वक्त बेहतरीन हिकमत अमली कानूनी तरीक़ाकार पर चलने की है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया कि तमाम प्रोसीजर को बाईपास करने से दरख्वास्त गुजारों को कोई फायदा नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CCPO लाहौर को 10 अगस्त तक बच्चे को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे की बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी जहांजेब की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना पेश हुए। CCPO ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाटापुर के इलाके से लापता होने वाले बच्चे अली ज़िया की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस्तदा है कि अदालत बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत दे। दरख्वास्त गुजार जहांजेब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 7 साला बेटे अली ज़िया को 1.5 माह कबल अगवा किया गया। बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया मगर ताहाल बाजियाब नहीं करवाया गया। अदालत बेटे की बाजियाबी का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए 10 अगस्त तक बच्चा बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, थाना सुंदर के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में अरसलान और वसीम शामिल हैं। पिस्तौल और मैगजीन बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल से। मोहम्मद अफजल, बताइए। जी बिल्कुल, सुंदर डॉल्फिन की कार्रवाई। 2 डाकू बमा पिस्टल गिरफ्तार। डॉल्फिन टीम रूटीन की पेट्रोलियम कर रही थी कि 2 कस होंडा 125 पर सवार पास से गुजर जाने का इशारा करने पर न रुके। डॉल्फिन टीम को देखकर फरार होने की कोशिश की और बाइक को भगा दिया। डॉल्फिन टीम ने ताक़ब करते हुए पेशा वाराना महारत बुरुए कार लाते हुए दोनों डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान चेकिंग मुलजिमों के कब्जे से एक अदद 9mm पिस्टल भी बरामद कर ली गया और एक मैगजीन भी बरामद कर ली गई। मुलजिमों का CRO करने पर मुलजिम का साबका रिकॉर्ड भी शो हो गया, जिस पर थाना सुंदर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल, आप आगाह कर रहे थे। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। भारत के सैलाबी रेले का पानी शाहदरा के मकाम पर बतदरीज कम होने लगा है। पानी की सतह मजीद कम होने का भी इम्कान है। शाहदरा और करबो जवार में आबादी को सैलाबी पानी से खतरा कम हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। दरिया रावी पर सैलाबी सूरत हाल का खतरा टलने लगा। शाहदरा के मुकाम पर पानी का तेज बहाव है, लेकिन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। भारत से जसड़ के रास्ते आने वाला पानी शाहदरा के मुकाम पर पहुंच रहा है। शाहदरा के मुकाम पर 22,300 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है।
पानी का बहाव काफी तेज है, ताहम शादरा और गिरदनवाह की आबादियां ताहाल महफूज हैं। पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं, जिससे आबादियों को नुकसान का खदशा नहीं है। सैलाबी रेला बल्लोकी के मुकाम पर पहुंच रहा है। सिलाई इंतजामिया, PDM में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू एहलकार हंगामी सूरत हाल के लिए बदस्तूर मौजूद हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ जाने या तूफानी बारिशें होने तक किसी हंगामी सूरत हाल का खदशा नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान निगलेरिया केसेस में अमेरिका के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। 15 साल के दौरान 153 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। केसेस की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में निगलेरिया के केसेस 2008 से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस दौरान मजमूई तौर पर अब तक 153 केसेस सामने आ चुके हैं। इस इंतहाई मोहलिक और जानलेवा मर्ज में मुब्तला होने वाले तमाम अफराद ही जान की बाजी हार गए थे। करार दिया जाता है कि इस मोहलिक मर्ज का जरसूमा साफ पानी में पाया जाता है। निगलेरिया जो है ये एक पैरासाइट है जो कि सिंगल सेल है और ये ज़्यादातर जो है वो ताज़ा पानी जैसे कि नहरों का पानी है, दरियाओं का पानी है, उसमें मौजूद होता है। और ऐसा पानी जो कि क्लोरीन ट्रीटेड नहीं है, जो हमारी टूटू में भी आ रहा है, उसमें भी ये हो सकता है। इसमें एहतियात यही है कि जो हजरात नहाने जाते हैं वो उसमें नोज़ क्लिप्स हैं वो यूज़ करें। अब तक इस मर्ज के सबसे ज्यादा केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों लाहौर में भी इसका पहला मरीज जिंदगी की बाजी हार गया था। लाहौर में निगलेरिया का पहला मरीज सामने आने के बाद महकमा सेहत की तरफ से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाने का सिलसिला भी शुरू है। लास्ट वीक में हमने डायग्नोस्टिक किट्स खरीद के जो हमारी रेफरेंस लैब है IPH में उसको प्रोवाइड कर दिया गया ताकि डायग्नोसिस में आसानी हो। DG हेल्थ ऑफिस ने एज बीइंग द ऑपरेशनल ऑफिस वासा को, कंटोनमेंट्स बोर्ड को और उनको लिया है, ऑनलाइन लिया है और साथ ही अलर्ट जारी किया है कि फौरी तौर पर वाटर क्लोरिनेशन का काम जो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इस मर्ज से बचने के लिए ज़रूरी है कि शहरियों की तरफ से भी एहतियात का मुजाहरा किया जाए। निगलेरिया के मर्ज में मुब्तला होने वालों में अमवात की शरह 97% तक रिकॉर्ड की गई है, मतलब इंतहाई बुलंद। सो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी स्विमिंग पूल में नहाएं या फिर नहर में। खुद के लिए नोज़ क्लिप्स का इस्तेमाल लाजिम करार दे लें ताकि इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए PHA के तमाम जोन्स में टीमें मुतहरिक हो गईं। DG PHA की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफ़ीउल्लाह ने तमाम जोन्स में ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को हेड क्वार्टर में ब्रीफिंग दी। शहर के तमाम जोन्स में PHA के 105 मुलाजमीन डेंगू की रोकथाम के लिए वर्किंग पर मामूर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफ़ीउल्लाह गोंदल का कहना है कि तमाम छोटे बड़े पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और फवारों में डेंगू खात्मे के लिए अद्वियात डाली जा रही हैं। डेंगू ड्यूटी पर मामूर गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को एक वार्निंग के बाद बर्खास्त किया जाएगा। काम में कोताही बरतने वाले मुलाजमीन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि पार्कों में बारिश के पानी की निकासी के लिए PHA की मशीनरी फाल है। नई हल्का बदियों के बाद 402 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार। शहर की 402 यूनियन कौंसल्स में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का महकमा बल्दियात को तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर के नक्शे में 128 नई यूनियन कौंसल्स शामिल की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, लाहौर की 402 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन होंगे। नई हल्का बंदियों के बाद 402 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार। इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात को बल्दियाती इलेक्शन बारे तैयारियां मुकम्मल करने के अहकामात दे दिए। शहर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल्स शामिल की गई हैं। नक्शे के मुताबिक लाहौर यूनियन काउंसिल्स के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा शहर बन गया है। लाहौर का नया नक्शा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पुराने नक्शे में 274 जबकि नए नक्शे में 402 यूनियन काउंसिल्स हैं। नए नक्शे के मुताबिक तहसील सिटी 146 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। यूनियन काउंसिल नंबर 147 से 238 तहसील शालीमार में है। तहसील कैंट यूनियन काउंसिल नंबर 239 से 260 पर मुश्तमिल है। तहसील मॉडल टाउन में यूनियन काउंसिल नंबर 261 से 368 मौजूद हैं। तहसील रायवंड यूनियन काउंसिल नंबर 369 से 402 पर मुश्तमिल है। नया नक्शा इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद तैयार किया गया है। नए नक्शे की मंजूरी के लिए गजट नोटिफिकेशन की समरी तैयार कर ली गई है। समरी काबीना कमेटी के इजलास में भिजवाई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
شہر میں 3000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری رپورٹ میں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری سامنے آ گئی۔ صرف 445 بغیر نقشہ کمرشل اور رہائشی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی۔ بلدیہ عثمہ لاہور کے خزانے کو نقشہ فیسوں کی مد میں 25 کروڑ روپے کا نقصان۔ پلاننگ ونگ کی آڈٹ رپورٹ محکمہ بلدیات کو بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور شہر میں 3000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف۔ کئی شادی ہال، فارم ہاؤسز اور مہمان خانے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کو بھی بریک لگ گئی۔ شعبہ پلاننگ کی رپورٹ میں 445 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی۔ داتا گنج بخش زون میں 65، سمن آباد زون میں 65 اور علامہ اقبال زون میں 28 غیر قانونی کمرشل اور رہائشی تعمیرات ہوئیں۔ نشتر زون میں 69، گلبرگ میں 13 جبکہ شالامار میں 47 غیر قانونی تعمیرات کی گئیں۔ عزیز بھٹی زون میں 51، واہگہ زون میں 50 اور راوی زون میں 57 تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 442 غیر قانونی عمارتوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ 55 عمارتوں کو سربا مہر جبکہ 78 عمارتوں کے صرف بالائی حصے کو مسمار کیا گیا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد کا کہنا ہے کہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف مقامی حکومتیں ایکشن لیں۔ اورنج ٹرین فعال ہونے کے بعد اربوں روپے کی سبسڈی ہضم کر گئی۔ پنجاب حکومت کے حکم پر اورنج ٹرین کو سولر پر منتقل کرنے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ سالانہ 1 ارب 90 کروڑ روپے کی بچت اور 2 ارب روپے سبسڈی کم ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ شہر لاہور میں ٹرانسپورٹ کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین پروجیکٹ میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے کو آپریشنل رکھنا حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ میٹرو اورنج لائن ٹرین پنجاب حکومت کے خزانے کے لیے سفید ہاتھی بن گئی۔ گزشتہ مالی سال میں اربوں روپے کی سبسڈی اورنج ٹرین ہضم کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بچت پالیسی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹرو اورنج لائن ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سولر پر منتقل کرنے کے لیے ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی۔ اورنج ٹرین کے ڈپو، اسٹیمبلنگ یارڈ اور اسٹیشن پر سولر پینل لگائے جائیں گے۔ سولر انرجی کے لیے اسٹیمبلنگ یارڈ اور اورنج ٹرین ڈپو پر گرڈ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ اورنج ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے سے سالانہ 1 ارب 90 کروڑ روپے بجلی کے بلوں کی مد میں بچت ہوگی۔ اورنج ٹرین کی سالانہ سبسڈی میں 2 ارب روپے کی کمی ہوگی۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی اورنج ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے پنجاب کابینہ سے منظوری لے گی۔ سولر سسٹم لگانے کے لیے عالمی فرموں سے بھی ٹینڈر مانگے جائیں گے۔ سولر منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 10 سال میں کمپنی کو تخمینہ لاگت واپس کی جائے گی۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے ورکنگ پیپر پنجاب کابینہ کو ارسال کر دیا۔ شہر کے 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر میٹرز کی تنصیب کا معاملہ ہے۔ واٹر میٹرز کی تنصیب میں واسا انتظامیہ تاریخ پر تاریخ دینے لگی۔ ایم ڈی واسا نے لیٹر آف کریڈٹ کے لیے پنجاب حکومت سے مدد مانگ لی۔ پاکستان میں پہلی بار شروع ہونے والا واٹر میٹرز کا منصوبہ التوا کا شکار۔ واٹر میٹرز کی تنصیب کے لیے وضع کردہ ٹائم لائن پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔ منصوبے کو فائنینشیل کلوز کرنے کے لیے وضع کردہ ڈیڈ لائن اگست 2022 تھی۔ واسا حکام نے نجی کمپنی کو فیکٹری لگانے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا۔ نومبر 2022 میں نجی کمپنی کی جانب سے فیکٹری لگا کر 25 فروری 2023 تک واٹر میٹرز کی پروڈکشن مکمل کی جانا تھی۔ ڈالرز مہنگا ہونے کی وجہ سے میگا پروجیکٹ متاثر ہونے لگا۔ شہر لاہور میں 7 لاکھ واٹر میٹرز لگانے کے منصوبے میں بڑی رکاوٹ کا سامنا۔ واٹر میٹرز بنانے کے لیے میٹیریل درآمد کرنے میں مشکلات، درآمدات پر پابندی اور لیٹر آف کریڈٹ نہ ملنے پر واٹر میٹرز منصوبے میں مسائل جنم لینے لگے۔ اسٹیٹ بینک نے تاحال نجی کمپنی کو LC کھولنے کی اجازت نہ دی۔ واٹر میٹرز کے لیے درآمدات نہ ہونے سے منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا۔ واسا انتظامیہ نے اب پنجاب حکومت کو LC کھلوانے کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ MD واسا نے واٹر میٹر سے متعلق مراسلہ چیئرمین PND کو ارسال کر دیا۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک LC کھولے تاکہ درآمدات کی جا سکے۔